প্রস্তুতি নিয়েছেন। আপনারা এদিকে ঘোরাফেরা না করে আপনার আসন গ্রহণ করুন। তার যৌক্তিক গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা হাদিস এবং কোরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে উনি বয়ান করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামা তাসলিমান কাসীরান কাসীরা। আম্মা বা'দু ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ফালা তা'লামু নাফসুম মা أخفي لهم من قرة أعين صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. মোহাম্মদ তুমি ওগো খোদার প্যারা, মোহাম্মদ তুমি ওগো খোদার প্যারা, আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা, মোহাম্মদ তুমি ওগো, মোহাম্মদ তুমি ওগো খোদার প্যারা, আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা, নয়নের তারা, এসেছিলেন তুমি ওগো নিশিরাতে, মুখেতে খোদার বাণী কোরআন ও হাতে। الحمدللہ آپ کا جلسہ بالکل ختم ہونے کے قریب آ چکا ہے. دعا تک آپ پہنچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. تھوڑا سا آپ ساتھ دیں گے دعا تک جلسہ پہنچ جائے گا. آپ لوگ ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ. بیچ میں ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیچ میں ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیا. دھیان دیجیے گا زبان کی رفتار سے دھوکہ مت کھائیے گا. 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ مائک والے اگر ہیں ان کو تھوڑا کہیے ایکو بڑھا دیں گے اور آواز بڑھا دیں گے. ایکو بڑھا دیجیے, آواز بڑھا دیجیے. 3 سوالوں سے میں پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بالکل خلاصے میں لے جا رہا ہوں, تفصیل سے نہیں, بالکل بائی پاس لے جا رہا ہوں. دھیان دیجیے گا 3 سوال سے میں پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. پہلا سوال ہے, آدمی نماز بھی پڑھتا ہے گناہ بھی کرتا ہے, ایسا کیوں؟ جب نماز پڑھتا ہے گناہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں اور تھوڑا آواز بڑھائیے, بہت اچھا مائک ہے ماشاءاللہ. سسٹم بہت اچھا ہے, آواز بڑھ گئی ہے, آپ کے کان تک پہنچ رہی ہے. اللہ اس جلسے کی حفاظت فرمائے. بہت خوبصورت جلسہ ہے, اللہ اس کو خوبصورت بنائے. ہمارے سنانے کو, آپ کے سننے کو اللہ بے حد قبول فرمائے. پہلا سوال ہے, آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے. گناہ بھی کر رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے. نماز اس کو گناہ سے کیوں نہیں روکتی ہے جبکہ قرآن میں دعویٰ ہے کہ نماز گناہ سے روک دیتی ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے, آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اس سے کیا ملتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے اس سے کیا ملتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے اس سے کیا ملتا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے, کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں کان سے اوپر نماز جاتی ہے, سر سے اوپر نماز نہیں جاتی, کان سے اوپر نماز نہیں جاتی, آسمان تک نہیں پہنچتی, قبول نہیں ہوتی. وہ کون لوگ ہیں بد نصیب؟ نماز پڑھتے ہیں نماز قبول نہیں ہوتی, کان سے اوپر نہیں جاتی, سر سے اوپر نہیں جاتی, قبول نہیں ہوتی. تینوں سوال کو سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جمعہ نماز پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے جمعہ نماز پڑھیں گے. دھیان دیجیے گا, 3 سوال سے میں پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میرا پہلا سوال, آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے گناہ بھی کر رہا ہے, ایسا کیوں؟ ایک فائدہ تو ہوتا ہے, نماز آدمی پڑھتا ہے گناہ کم ہو جاتا ہے. گناہ ختم تو نہیں ہوتا لیکن گناہ کم ہو جاتا ہے. ایک آدمی بالکل نماز نہیں پڑھتا, اس کا گناہ کم بھی نہیں ہوتا, زیادہ ہوتا ہے. لیکن آدمی نماز شروع کرتا ہے گناہ کم ہو جاتا ہے. گناہ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ نماز کی نقل اتار رہا, جیسے بچپن میں سیکھا تھا ویسے ہی پڑھ رہا ہے, دل سے نہیں پڑھ رہا. نماز جاندار نہیں ہے, مردہ نماز ہے, اس لیے مردہ نماز گناہ سے نہیں روکتی ہے. اگر زندہ نماز ہوتی تو گناہ سے روک دیتی.
دوسرا سوال تھا آپ سے کہ نماز سے کیا ملتا ہے؟ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ سے کنجوسی نکل جاتی ہے، غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے سے گناہ چھوٹ جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے کیا ملتا؟ خدا کا دیدار ممکن ہو جاتا۔ تیسرا اور آخری سوال آپ سے تھا کہ آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن کان سے اوپر نماز نہیں جاتی، سر سے اوپر نماز نہیں جاتی، قبول نہیں ہوتی۔ ایسے کون سے بد نصیب ہیں جن کی نماز سر کے اوپر نہیں جاتی؟ میں نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ پہلا آدمی امام ہے، نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے مقتدی ناراض ہیں، نماز اوپر نہیں جاتی، قبول نہیں ہوتی۔ عورت ہے، شوہر ناراض ہے، بیوی نماز پڑھ رہی ہے، جب تک شوہر ناراض رہے گا نماز سر سے اوپر نہیں جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ غلام ہے، نوکر ہے، آقا ناراض ہے، یہ ادھر نماز پڑھ رہا ہے، جب تک وہ ناراض ہوگا ادھر نماز قبول نہیں ہوگی۔ دو بھائی ہیں، دو پڑوسی ہیں، دو مسلمان ہیں، آپس میں سلام کلام نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ گزر گئے، آپس میں سلام کلام نہیں ہے، نہ اس کی نماز قبول نہ اس کی نماز قبول۔ نشہ پینے والا آدمی ہے، نشہ پی رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا ہے، نماز قبول نہیں۔ نماز وقت پر نہیں پڑھتا، قضا پڑھتا ہے اور برابر اس کی عادت ہو گئی ہے، نماز قبول نہیں۔ انشاءاللہ وقت پر نماز پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، عمر بھر نماز پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ کبھی پڑھیں گے کبھی نہیں پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، نماز کے بولو نا کاج اچھے، کاج کے بولو امر نماز اچھے، نماز کے بولو نا کاج اچھے، کاج کے بولو امر نماز اچھے، نماز بھی ہیر پارو پرے کی جو বাপ দিবে তুমি প্রভুর কাছে, ফজর কাটে ঘুমের ঘরে জোহর কাজে কাজে, আসর কাটে খেলাই দোলাই, মাগরিব মাঝে মাঝে, এশার সময় ফিরে এলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। انشاءاللہ جنازے کی نماز پڑھیں گے، ہاتھ رکھیے انشاءاللہ۔ جنت میں جا کر کے نماز پڑھیں گے، ہاتھ رکھیے انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد پڑھیں گے، ہاتھ رکھیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے سمجھ میں آ رہا ہے، آدھا یہاں ہے آدھا کہیں اور پہنچ گئے۔ دھیان دیجیے گا، خوبصورت پیغام لے کر کے آ رہا ہوں نماز میں کے حوالے سے، 2-3 منٹ میں یہ نمونہ نکل جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا۔ آدمی موبائل دیکھ رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، ادھر خطبہ ہو رہا ہے جمعے کا، جھٹکے پر جھٹکا آ رہا ہے، یہ راز کیا ہے؟ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں انشاءاللہ؟ دھیان دیجیے گا، ایک ایک نمونہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ وقت گزر گیا، نماز نہیں پڑھی، قضا ہو گئی نماز، قضا پڑھنے کا بھی ارادہ نہیں ہے، حدیث کہتی ہے یہ کافر ہو گیا، مسلمان نہیں رہا۔ نماز ادا نہیں ہوئی، قضا ہو گئی اور قضا کرنے کی نیت بھی نہیں ہے، ایمان چلا گیا۔ دوسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا۔ ظہر کی نماز کو عصر میں پڑھ رہا ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، دکانداری ہے، دنیا داری ہے، اس کے علاوہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ظہر کی نماز کو عصر میں پڑھ رہا ہے، عصر کی نماز کو مغرب میں پڑھ رہا ہے، گناہ کبیرہ اس نے کر لیا۔ تیسرے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ مسجد کا پڑوسی ہے، گھر میں نماز پڑھ لیا، مسجد نہیں آیا، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ مسجد کا پڑوسی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، گھر میں نماز پڑھتا، ادا تو ہوتی ہے، قبول نہیں۔ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، ادا ہوتی ہے، قبول نہیں۔ اذان سنا، مسجد نہیں آیا، بعد میں گھر میں نماز پڑھ لیا، کوئی مجبوری نہیں، دنیا داری ہے، اس کے علاوہ کوئی مجبوری نہیں، نماز ادا ہوتی ہے، قبول نہیں۔ ایک مثال لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ نابینا آیا ہے رسول اللہ کی خدمت میں، یا رسول اللہ نابینا آدمی ہوں، کیا مسجد آنا پڑے گا یا گھر میں پڑھ لوں؟ اجازت ہے؟
اللہ کے رسول نے پوچھا کان میں اذان پہنچتی ہے؟ کہا کہ ہاں پہنچتی ہے۔ کہا گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد آنا پڑے گا۔ دو مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، لیکن ہم پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ 3 وجہ سے نہیں پڑھتے۔ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں جبکہ جان رہے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے؟ جو خدا کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا وہ خدا کا نہیں ہوتا، جو خدا کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ 3 وجہ سے۔ دل میں خوف خدا نہیں ہے، اگر دل میں خوف خدا ہوتا تو سب کام چھوٹ جاتا، نماز نہیں چھوٹتی۔ دوسری وجہ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، روپیہ پیسہ کا نفع نقصان ہم کو معلوم ہے، لیکن نماز کا نفع نقصان معلوم نہیں ہے۔ روپیہ پیسہ بیٹا نے بھیجا ہے، ڈاکیا لے کر کے آیا، جلدی سے دروازہ کھولتے ہیں کہیں ڈاک واپس نہ ہو جائے، اور خدا نے ڈاکیا کے ذریعے، مؤذن کے ذریعے اذان کی ڈاک سنائی ہے، ہم مسجد نہیں آتے۔ کیوں؟ وہاں نفع نقصان معلوم ہے، یہاں نفع نقصان معلوم نہیں۔ تیسری بات پر دھیان دیجیے گا، مسلمان مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں۔ مچھلی جب تک پانی میں رہتی ہے سکون سے رہتی ہے، اور مچھلی پانی سے باہر نکل گئی وہ بے چین ہو جاتی ہے۔ مسلمان کی مثال ایسی ہی ہے، مسجد میں اس کو سکون ملتا ہے جیسے پانی میں مچھلی کو سکون ملتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے اس کو مسجد میں بے چینی ہوتی ہے جیسے پنجڑے میں پرندہ بند ہوتا ہے، وہ بے چین ہوتا ہے۔ اب راز کی بات بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آدمی موبائل دیکھ رہا ہے، نیند نہیں آ رہی، موبائل دیکھ رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، لیکن آیا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، ادھر خطبہ ہو رہا ہے، جھٹکے پہ جھٹکا آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ یہ راز بتا رہا ہوں۔ جب آدمی موبائل دیکھتا تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے۔ موبائل دیکھ رہا، دل پریشان ہے، جب دل پریشان ہوگا تو نیند نہیں آئے گی۔ اور نیند کب آتی ہے؟ جب دل کو سکون ملتا ہے۔ ادھر مسجد میں آیا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، دل کو سکون مل رہا ہے، اس لیے نیند آ رہی ہے۔ نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ انشاءاللہ عمر بھر نماز پڑھیں گے، جم کر کے نماز پڑھیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ 2-3 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، امام صاحب نے کہا نماز پڑھو، تو کہا کیا ملے گا؟ کہا میں اپنی طرف سے تم کو ایک بھینس دوں گا۔ کہا کتنے دن نماز پڑھنا پڑے گا؟ کہا 40 روز۔ جب چلا پورا ہو گیا تو کہتا ہے کہ حضور میں نے نماز پڑھ دیا، بھینس دے دو۔ کہا وہ تو میں نے عادت لگانے کے لیے کہا تھا۔ کہا میں نے بھی بغیر وضو کے پڑھ لیا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ کپڑا بننے والا ہے، اس کو نماز کی فرصت نہیں ہے، بڑے محدث نے کہا کہ بھائی نماز پڑھو، تو کیا کہتا ہے کہ میرا 1-2 پیسے کا نقصان ہے۔ کہا میں اپنی جیب سے دوں گا، تم نماز پڑھو۔ وہ آ رہا ہے، جلدی میں نماز پڑھ کر کے نکل جاتا ہے، آتا ہے جلدی سے نماز پڑھ کر کے نکل جاتا ہے۔ ایک دن محدث نے پوچھا کہ بھائی کیسے نماز پڑھتے ہو؟ تو کہا کہ نماز پڑھتا ہوں، چلا جاتا ہوں۔ کہا کہ وضو نہیں کرتے؟ کہا بغیر وضو کے پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ وضو کیوں نہیں کرتے؟ کہا 1 پیسے میں 1 ہی کام ہوگا، 2 کام نہیں ہوگا۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، آخری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ مرغا درخت کے اوپر اذان دے رہا ہے، لومڑی آ گئی، کہا او مؤذن صاحب، او مؤذن صاحب، اذان تو دے دیا، نیچے آئیے نماز پڑھ لیں۔ مرغا سوچتا ہے کہ بہت ہوشیار لومڑی ہے، بھگوان پور کی لومڑی ہے، میں جیسے ہی نیچے آؤں گا یہ چٹ کر جائے گی۔ تو مرغا بھی دماغ لگاتا ہے کہ یہ بتائیے میں تو مؤذن ہوں، آپ کون ہیں؟ تو کہا میں مقتدی ہوں۔ کہا کہ جب آپ مقتدی ہیں میں مؤذن ہوں، امام تو ہے نہیں، امام کا انتظار کر رہا ہوں، جب امام صاحب آئیں گے تب نماز ہوگی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسی درخت کے نیچے شیر آ گیا، اب لومڑی بھاگنے لگی، تو مرغا کہتا کہ او مقتدی صاحب، او مقتدی صاحب کہاں جا رہے ہیں، کہاں بھاگ رہے ہیں؟ امام صاحب آ گئے۔ تو گیدڑ پلٹ کر کے کہتا میرا وضو ٹوٹ گیا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بو سو ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب محتاج و غنی
ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ دوسرا پیغام دے رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ۔ آپ لوگوں کی حالت اچھی نہیں ہے، اگر حالت اچھی ہے تو دونوں ہاتھ سے بتائیے، انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کے حالت اچھی ہے، سننے کے لیے تیار ہے۔ دوسرا پیغام لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ خدا کتنا مہربان، ہم کتنے نافرمان۔ اس کو سنیے گا، 2-3 منٹ میں نمونہ لے کر کے آ رہا۔ ہم کسی کے گھر میں گئے، گناہ کیا، اس گھر والے نے ہم کو باہر نکال دیا، لیکن ہم خدا کے ملک میں رہتے ہیں، رات دن گناہ کرتے ہیں، وہ ہم کو اپنے ملک سے نکالتا نہیں ہے۔ انصاف سے بتائیے کہ وہ مہربان ہے یا خدا مہربان ہے؟ وہ اپنے ملک سے ہمیں نہیں نکالتا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ قرآن کا مطالعہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جب خدا سے محبت کرتے ہیں تب خدا ہم سے محبت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ خدا پہلے بندے سے محبت کرتا ہے، اس کے بعد خدا کا بندہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ پہلے خدا راضی ہوتا ہے بندے سے، اس کے بعد بندہ خدا کو راضی کرتا ہے۔ پہلے خدا کی رحمت بندے کے اوپر متوجہ ہوتی ہے، پھر خدا کا بندہ توبہ کرتا ہے۔ پہلے خدا بندے کو ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے، فرش عرش پر یاد کرتا ہے، تب فرش پر خدا کا بندہ اسے یاد کرتا ہے۔ تیسرے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ انسان کے 3 نام ہیں، ظالم، ظلوم، ظلام، اور خدا کے 3 نام ہیں، غافر، غفور، غفار۔ انسان کا نام ہے ظالم، ظلم کرتا ہے۔ انسان کا نام ہے ظالم، ظلم کرتا ہے۔ خدا کا نام ہے غافر، معاف کرتا ہے۔ انسان کا نام ہے ظلوم، بہت زیادہ ظلم کرتا ہے۔ خدا کا نام ہے غفور، بہت زیادہ معاف کرتا ہے۔ انسان کا نام ہے ظلام، حد سے زیادہ ظلم کرتا ہے، اور خدا کا نام ہے غفار، حد سے زیادہ معاف کرتا ہے۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بڑا سے بڑا گناہ ہوتا ہے، لیکن خدا کی 4 مہربانی باقی رہتی ہے۔ بڑا سے بڑا گناہ ہو رہا ہے، لیکن 4 مہربانی خدا کی باقی ہے۔ پہلی مہربانی، بندے نے گناہ کیا وہ پردہ ڈالتا، بندے نے گناہ کیا وہ پکڑتا نہیں ہے، بندے نے گناہ کیا وہ صحت چھینتا نہیں ہے، بندے نے گناہ کیا وہ روزی چھینتا نہیں ہے۔ دھیان دیجئے گا، تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، اور ادب سے آپ سن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ماں بھی بچے کو پالتی ہے، خدا بھی پالتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ماں جو بچے کو پالتی ہے چند بچے کو پالتی ہے، اور خدا 18,000 مخلوق کو پال رہا ہے۔ ماں جو پالتی ہے چند سال کے لیے پالتی ہے، اور خدا ہمیشہ سے پال رہا ہے، ہمیشہ پالے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، جنت میں پال کر کے دکھا۔ ماں جو پالتی ہے بچے کو باپ کا سہارا لینا پڑتا ہے، باپ کو کمانا پڑتا ہے، تب ماں پالتی ہے۔ خدا کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، تنے تنہا وہ مخلوق کو پال رہا ہے۔ اب میں ایک راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ماں ناراض ہے، بچے سے بات نہیں کرتی ہے۔ ماں ناراض ہے، بیٹے سے بات نہیں کرتی ہے، لیکن بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی ذرا دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ دل سے ناراض نہیں ہے، ماں ناراض ضرور ہے، دل سے ناراض نہیں ہے۔ اب بیٹا پاؤں پکڑتا ہے، منہ کھول کر کے معافی مانگتا ہے، ماں معاف کر دیتی ہے۔ ماں کو منانا آسان، ماں سے زیادہ رب کو منانا آسان۔ رب کو منانے کے لیے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں ارادہ ہو گیا کہ خدا نافرمان ہوں، مجھے معاف کر دو۔ خدا زمین پر اس زمین کے نافرمان کو آسمان پر معاف کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال لاتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ چھوٹا سا درخت ہے، اتنا بڑا کدو ہے، اتنا بڑا درخت آم کا ہے، چھوٹا سا آم ہے۔ کہا کہ یہ بھی کوئی خدائی ہے، یہ تماشا ہے۔ چھوٹا پیڑ میں بڑا پھل ہے، اور بڑے پیڑ میں چھوٹا پھل ہے، بڑے پیڑ میں چھوٹا پھل ہے، آم کا پھل چھوٹا ہے، آم کا درخت بڑا ہے، اور کدو اتنا بڑا ہے، درخت چھوٹا ہے۔ یہ کیا خدائی ہے، یہ تماشا ہے۔ اتفاق سے آم کے درخت کے نیچے سو گیا، آم کے درخت کے نیچے سو گیا۔ چڑیا نے ٹھوکر ماری آم کے پھل میں، وہ ٹوٹ کر کے کن پٹی پر آ کر کے لگا، تو دھڑام سے اٹھتا
اس کو جب چوٹ لگی، اس کی نیند خراب ہوئی تو اٹھتا، کیا کہتا ہے، اے خدا تو نے بڑا اچھا کیا، اگر آم کے پیڑ میں کدو کے برابر اگر پھل ہوتا تو میرا تو سر چکنا چور ہو جاتا۔ میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سزاوار ہوں، تے میرے سجدوں میں میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں۔ انشاءاللہ توبہ کریں گے اللہ سارے مسئلے کو حل کر دے گا، دنیا بھی بنا دے گا، دین کو بھی بنا دے گا۔ ہاتھ رہی انشاءاللہ جو اس کے ساتھ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تب لگتا ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ نبی کی سیرت کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، 2-3 منٹ میں نکلے گا، آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پیغام بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، آپ طلب کے ساتھ سن رہے ہیں، پیغام تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے۔ نبی کے احسان کو بتا رہا ہوں، نبی کی شان بتا رہا ہوں، نبی کی قربانی بتا رہا ہوں، اور اپنی نمک حرامی بتا رہا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، نبی کا احسان اس امت پر 6 احسان۔ پہلا احسان، نبی نے امت کو بتایا تمہارا خدا ایک ہے، ایک کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ نبی کا دوسرا احسان، تمہارے ماں باپ ایک ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہو، آپس میں بھائی بھائی ہو، نبی کا دوسرا احسان۔ نبی کا تیسرا احسان، دوسرے مسلمان کو عزت دینا، دوسرے مسلمان کو ذلیل مت کرنا، دوسرے مسلمان کو عزت دینا کعبے کو تعمیر کرنے کے برابر ہے، دوسرے مسلمان کو ذلیل کرنا کعبے کو ڈھانے کے برابر ہے۔ نبی کا چوتھا احسان، مایوس مت ہو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مایوس مت ہو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ نبی کا پانچواں احسان، یہ دنیا ہی تمہاری منزل نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے، اس سے چل کر کے تمہاری منزل جہاں مکمل ہوگی وہ آخرت ہے۔ آخری احسان ہمارے نبی کا، آخری احسان کیا احسان؟ اس دنیا کے چکر میں اپنا دین برباد مت کرنا، اس دنیا کے چکر میں اپنا دین برباد مت کرنا۔ اگر تم نے اس دنیا کے چکر میں اپنا دین برباد کر دیا، تم میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اتنا بڑا جملہ اگر میں آپ کو اسٹیج سے سنا دیتا تو آپ گریبان پکڑ کر کے باہر نکال دیتے، لیکن نبی نے فرمایا کوئی راز تو ہے۔ دھیان سے سنیے گا، جو دنیا کے پیچھے جا رہا ہے مردار کے پیچھے جا رہا ہے، مردار کے پیچھے جانے والا کتا ہے، اور اس دنیا کے پیچھے دین کو برباد کرنے والا کتا ہے۔ کتا کہاں ہے؟ کتے کی برائی دیکھیے کتنی بڑی برائی کتے کے اندر ہوتی ہے۔ کتا بڑے ہوئے ہاتھی کو اکیلا کھاتا نہیں ہے، دوسرے کو کھانے نہیں دیتا، اور اس کو رات بھر جوکتا رہتا ہے، کھا کر گلے تک کھا لیتا ہے، اس کے بعد الٹی کر دیتا ہے، پھر اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، اس کو نگل جاتا ہے، چمڑی دمڑی پہلے کھاتا ہے، اس کے بعد جو ہڈی بستی ہے اس کو بھی چبا جاتا ہے۔ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں دنیا کے چکر میں دین کو برباد مت کیجیے گا، ورنہ دھوبی کا گدھا اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہوگا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ہم دین کے نہ دنیا کے۔ نبی کی شان کو بتا رہا، دھیان دیجیے گا، کتاب ہے اس کا نام ہے بستان العارفین۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اوپر آسمان کا پیغام کتنی بار آیا؟ صرف 12 بار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آسمان سے اللہ کا پیغام کتنی بار آیا؟ صرف 13 بار۔ آسمان سے اللہ کا پیغام حضرت ابراہیم کے اوپر کتنی بار آیا؟ 42 بار۔ حضرت موسیٰ کے اوپر آسمان سے اللہ کا پیغام کتنی بار اترا؟ صرف 500 بار۔ ہمارے نبی کو نبوت ملی، اس کے بعد آپ زندہ رہے 23 سال، 23 سال کے عرصے میں ہمارے نبی کے اوپر آسمان سے اللہ کا پیغام کتنی بار اترا؟ 24,000 بار۔ نبی کی شان بتا رہا ہوں، دوسری مثال سے سنیے گا، قصص الانبیاء کتاب ہے اس کے حوالے سے لکھا ہے، اللہ نے موسیٰ کو بلایا کوہ طور پر، کہا کہ جوتا اتاریے۔ اللہ نے معراج میں نبی کو بلایا، کہا جوتا پہن کر کے آئیے۔ حضرت موسیٰ، اللہ کے رسول نے پوچھا اے میرے پروردگار، موسیٰ کو بلایا، کہا جوتا اتار کر کے آئیے، مجھے بلایا، کہا جوتا پہن کر کے آئیے۔ راز کیا ہے؟ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے موسیٰ کو بلایا اور اس سے پہلے کوہ طور پر برکت ڈال دی تھی، اس لیے موسیٰ سے کہا کہ جوتا اتاریے تاکہ آپ کو کوہ طور کی برکت مل جائے،
اس لیے کہا جوتا اتار کر کے آئیے، اور آپ کو ہم نے معراج میں بلایا اور ہمارے عرش کو آپ کے قدموں کی برکت چاہیے، اس لیے کہہ رہا ہوں جوتا پہن کر کے آئیے۔ نبی کی شان کے حوالے سے تیسری مثال دے رہا ہوں، آخری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے فتح الباری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے پہلوان کو بچے کی طرح اٹھایا اور زمین پر گیند کی طرح زمین پر رکھ دیا۔ اتنی بڑی طاقت کہاں سے حاصل ہوئی؟ اس کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کو 40 جنتی مردوں کی طاقت تھی، 40 جنتی مردوں کی طاقت تھی، اور ایک مرد جنتی 100 مرد کے برابر ہوتا ہے، دنیا کے 100 مرد کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے ایک نبی کے اندر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 4000 مردوں کی طاقت جمع فرما دیا تھا۔ نبی کی قربانی بتا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بیٹی آئی ہے نبی کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ یہ ہاتھ میں گٹھر پڑ گئے، کنویں سے پانی کھینچتے کھینچتے ایک نوکرانی دے دو، بیٹی کو آرام ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ جاتا چلاتے چلاتے، آٹا نکالتے نکالتے ہاتھ میں گٹھر پڑ گئے، ایک نوکرانی دے دو، وہ آٹا نکال دے گی، بیٹی کو آرام ہو جائے گا۔ تو کہا کہ بیٹی یہ دنیا اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ دنیا نہیں، بیٹی یہ دولت اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ دولت نہیں، نوکرانی سے بڑھ کر کے دولت تمہیں دیتا ہوں۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، نوکرانی سے بڑھ کر کے ہے، نوکر سے بڑھ کر کے، دنیا کو مالا مال کر دیا، بیٹی کو خالی ہاتھ واپس کر دیا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ 90,000 چاندی کے سکے نبی کی خدمت میں آئے، نبی نے سب کو بانٹ دیا۔ اس کے بعد جب آدمی آیا مانگنے کے لیے تو اللہ کے رسول نے کہا اب تو سب ختم ہو گیا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے؟ کہا خالی ضرور نہیں جاتا ہے، تم کسی سے قرض لو، جب دوبارہ میرے پاس آ جائے گا تو میں تمہارا قرض چکا دوں گا۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ تکیا پر سر ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، تکیا پر سر ہے، رات کا سناٹا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے۔ اما عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کہا کہ صدقہ کا پیسہ تکیا کے نیچے ہے، اس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے، صدقہ کا پیسہ تکیا کے نیچے، اس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے۔ کہا یا رسول اللہ صبح ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی غریب آ جائے گا، آپ صدقے کے پیسے کو تقسیم کر دیجئے گا، رات بھر تو آرام کر لیجئے۔ اللہ کے رسول کا کیا جواب تھا؟ اے عائشہ تمہیں معلوم نہیں کل کی صبح کو میں زندہ اٹھوں گا یا میرا جنازہ اٹھے گا۔ ہم نے نبی کی قربانی کو فراموش کر دیا، ہم کتنے بڑے احسان فراموش ہے۔ 3 مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آج نبی کی سنت کہاں زندہ ہے؟ نکاح میں، نکاح میں صرف نبی کی سنت زندہ ہے۔ دوسرا موقع جہاں نبی کی سنت زندہ ہے کہاں؟ ختنہ کرانے میں، یہاں صرف نبی کی سنت زندہ۔ تیسری جگہ کہاں نبی کی سنت زندہ ہے؟ کفن اور دفن میں۔ اس کے بعد ہم نے سنت کا جنازہ نکال دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا تم سنت کو چھوڑو گے یہودی کے برابر ہو جاؤ گے، تم سنت کو چھوڑو گے اپنی ماں سے زنا کرو گے، تم سنت کو چھوڑو گے میں تمہارا نبی نہیں، تم میرے امتی نہیں۔ شور شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت اب آیا۔ انشاءاللہ بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے، یاد رہیے انشاءاللہ
बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ये देखिए खा पी करके बैठे हैं, होश हवास में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूं, तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूं, बहुत अदब से सुनिएगा। ये पूरे जलसे का खुलासा है, जो पैगाम लेकर के मैं आ रहा हूं ये पूरे जलसे का खुलासा है। अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली, पूरे जलसे की हिफाजत हो जाएगी। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ रहिए इंशाल्लाह। इस बार सही जा रहा, घबराने की बात नहीं, हर बार गलती नहीं होती, इस बार बिल्कुल सही जा रहा। वसीम रिजवी को जरा ध्यान में रखिए, और ये पैगाम आ रहा आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। वसीम रिजवी को ध्यान में रखिए, और ये मेरा पैगाम आ रहा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए भाई। अरे भाई माहौल बनाइए, कल लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा माहौल बनाइए भाई। एक तो जैसा जलसा ऐसे ही आपका उखड़ा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जलसा बिल्कुल निकल रहा है, थोड़ा सा 15-20 मिनट के लिए आपका जलसा रुका हुआ है। आप लोग जितना ध्यान से सुनिएगा उतना जलसा आपका कामयाब होगा। वसीम रिजवी को जरा ध्यान में रखिए। अंग्रेज आया इस मुल्क में, कब आया था? 1600 ईस्वी में। अंग्रेज जो इस मुल्क में आया 1600 ईस्वी में आया, 1600 ईस्वी में अंग्रेज आया, और 1700 ईस्वी में पूरे हिंदुस्तान में उसने परचम लहरा दिया। 1740 में उसने 4 स्टेट की गवर्नरी हासिल कर लिया। 1700 ईस्वी 2 में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी पैदा हुए, 1762 में इंतकाल कर गए। 1772 में शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया अंग्रेज के खिलाफ, और टीपू सुल्तान ने उस फतवे पर अमल किया 1792 में। 1824 में मुसलमानों पर हमला हुआ पंजाब में। आज आपने सुना होगा कि मस्जिद है भैंस बांधी जाती है, मस्जिद है सजदे से खाली है, मस्जिद है नमाज से महरूम है, उसमें भैंस बांधी जाती है। वो 1824 का हमला है। 1824 में हमला हुआ, मुसलमान पर हुआ, कुरान पर हुआ, मदरसे पर हुआ। 1824 में 1857 में हमला हुआ, 3 लाख कुरान के नुस्खे जला डाले, 52,000 उलमा को फांसी दी, 10,000 से ज़्यादा मदरसे पर बिल्डोज़र चले। उसके बाद हमला शुरू हुआ स्कूल के रास्ते से, अब तलवार के रास्ते से नहीं, कलम के रास्ते से। अब हमला हो रहा है कलम के रास्ते से, तलवार के रास्ते से नहीं। मुसलमान फिर भी बाकी, कुरान फिर भी बाकी, उलमा फिर भी बाकी। अब अंग्रेज को समझ में आया कि तलवार से हमला नाकाम हुआ, अब कलम से हमला किया तो स्कूल खोले। स्कूल खोलने का मकसद क्या था कि हम हिंदुस्तानी तैयार ज़रूर करेंगे, लेकिन ख्याल के एतबार से वो अंग्रेज़ होगा, इंग्लिस्तानी होगा, अंग्रेज़ होगा। स्कूल में ज़रूर पढ़ेगा, प्रोफेसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर ज़रूर बनेगा, हिंदुस्तानी होगा, लेकिन उसका ख्याल अंग्रेज़ी होगा, अंग्रेज़ होगा। इधर कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल को कायम किया। क्या मकसद था कि पढ़ने वाला हिंदुस्तानी ज़रूर होगा, लेकिन उसका ख्याल मुसलमानी होगा। इधर दारुल कायम हो रहा, उधर स्कूल कायम हो रहा। अब देखिए रिजल्ट क्या निकल रहा है, रिजल्ट क्या निकल रहा है। स्कूल में पढ़ा, स्कूल में जाने से पहले पहले दीनियात को नहीं पढ़ा, कुरान और हदीस को नहीं पढ़ा। स्कूल से फारिग भी हो गया, मजहब को नहीं पढ़ा, मजहब से बेखबर रहा, मजहब से मोहब्बत नहीं हुई, मजहब को गलत समझता रहा, मजहब का दामन हाथ से छूट गया। तो कौन पैदा हुए ये मैं आपको बता रहा हूं, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। लखनऊ में कमेटी बैठी, लखनऊ में कमेटी बैठी, जहां का वसीम रिजवी है, उसी लखनऊ में कमेटी बैठी। और कमेटी में क्या पास हुआ आपको सुन करके बड़ी हैरत होगी। वो कमेटी किस लिए बैठी थी कि मुसलमान को तरक्की क्यों नहीं है। तो उस कमेटी का फैसला सुन करके आपको ताज्जुब होगा। उस कमेटी ने फैसला दिया मुसलमान को तरक्की इसलिए नहीं है कि मुसलमान इस्लाम को पकड़े हुआ है, इस्लाम को जब तक नहीं छोड़ेगा ये तरक्की नहीं करेगा। वही लखनऊ है जहां से वसीम रिजवी ने ऐलान किया 26 आयत को निकाला जाए। उस लखनऊ ने इससे पहले भी कमेटी बैठाई थी और कहा था मुसलमान उस वक्त तरक्की करेगा जब इस्लाम को छोड़ देगा। ऐसे मुर्तद को जन्म लेने वाला लखनऊ है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, 2 साल हुए हैं, 15 पाड़े पढ़े हैं बच्चे ने। मास्टर साहब आए, रियासत रामपुर की बात है। लखनऊ और रामपुर की तारीख को देखते जाइए, लखनऊ की तारीख को देखते जाइए, अंग्रेजी के असर को देखिए।
انگریز نے اسکول سے انگریز کو پیدا کیا، انگریزی سے انگریز کو پیدا کیا۔ دھیان دیجئے گا، جو لوگ اسکول میں جانے سے پہلے قرآن سے دور رہے، مذہب سے دور رہے، وہ وسیم رضوی کے راستے پر چلے گئے۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، ماسٹر صاحب ہے، باپ سے پوچھتا ہے کہ تمہارا بچہ اسکول نہیں آتا ہے، مدرسہ جاتا ہے؟ کہا کہ ابھی قرآن پڑھ رہا ہے، 2 سال ہوئے ہیں، 15 پارے پڑھے ہیں، 2 سال اور ہو جائیں گے تو 30 پارے مکمل ہو جائیں گے، پھر اسکول جائے گا، ابھی پہلے مدرسہ جا رہا ہے۔ اس کا جواب سنیے، اس ماسٹر مسلمان کا جواب سنیے، اس ماسٹر مسلمان کا جواب سنیے۔ وہ ماسٹر مسلمان کہتا ہے کہ تم نے 2 سال مدرسے بھیج دیا، اسکول نہیں بھیجا، بچے کے 2 سال برباد ہوئے، اور 2 سال اگر اور بھی مدرسے میں رکھو گے تو 4 سال برباد ہو جائے۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، پروفیسر فیضی، پروفیسر فیضی نام یاد رکھیے گا، سلمان وسیم رضوی، سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین اور چغتائی اور بیرسٹر، اور ادھر آپ کا نرگس، یہ سب کا نام یاد رکھیے۔ پروفیسر فیضی وہ کیا کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن اس میں جو نکاح ہے میں اس کو نہیں مانتا، اس میں جو طلاق ہے میں اس کو نہیں مانتا۔ یہ آج کی پیداوار نہیں ہے، پہلے کی پیداوار ہے۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، چغتائی ہے، سپریم کورٹ کا جج ہے، وہ کیا کہتا ہے، میں مسلمان ہوں لیکن میں دفن ہونا نہیں چاہتا، میں مسلمان ضرور ہوں، میں دفن ہونا نہیں چاہتا ہوں، قرآن کے دفن کو مجھے قبول نہیں، حدیث کا دفن مجھے قبول نہیں، میں آگ میں جلنا چاہتا ہوں، میں دفن ہونا نہیں چاہتا۔ چوتھی مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، نرگس اداکارہ ہے، مسلمان ہے، مرنے سے پہلے وصیت کرتی ہے، اپنے ماں باپ کو، رشتہ دار کو وصیت کرتی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، مجھے دفن مت کرنا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا، اسکول میں تعلیم لیا، اس سے پہلے مدرسے کی تعلیم نہیں ملی، اسکول کے بعد بھی مدرسے کی تعلیم نہیں ملی، اسکول میں تعلیم لیا، پڑھانے والے دیندار نہیں تھے، دینیات کو نہیں پڑھا، دماغ خراب ہوا، مذہب کو غلط کہا، مذہب کا دامن ہاتھ سے چھوٹا، مذہب سے بے خبر ہوئے، مذہب سے نفرت کیا، مذہب کو غلط کہا۔ اس لیے خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، پروفیسر بنائیے بنائیے، انجینئر بنائیے بنائیے، ڈاکٹر بنائیے بنائیے شوق سے، لیکن پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے۔ اگر آپ نے بچے کو مسلمان نہیں بنایا، مذہب کی تعلیم نہیں دی، یہ بچہ آگے چل کر کے سلمان رشدی بنے گا، وسیم رضوی بنے گا۔ قصور اس بچے کا نہیں ہوگا، قصور آپ کا ہوگا۔ 3 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کنوارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، بیوی تک کا منہ نہیں دیکھا، بال بچہ کہاں سے ہوگا؟ خیر، بڑے بڑے سے غلطی ہوتی ہے، جانے دیجئے، ارادہ کر لیجئے، دھیان دیجئے گا۔ 2 مثال لا رہا ہوں، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ دادا کے ساتھ پوتا آ رہا ہے، امام صاحب نے کہا کہ بیٹا تمہارے دادا شکایت کرتے ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ بچہ سے کہا، اسکول میں بچہ ہے، مدرسے کی تعلیم نہیں ہے، اسکول میں بچہ ہے، دادا کے ساتھ آیا مسجد میں، تو دادا نے شکایت کیا کہ میرا پوتا نماز نہیں پڑھتا، ذرا اس کو نصیحت کیجئے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ بیٹا تمہارے دادا شکایت کرتے ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہا نماز کس کے لیے پڑھوں، مجھے تو خدا کے بارے ہی میں شک ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ تم نماز پڑھنے کی بات کرتے ہو، اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، پہلے ایمان کی فکر کرو۔ لندن سے پڑھ کر کے بچہ آیا، مسلمان بچہ ہے، رمضان کے مہینے میں تربوز کھا رہا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ تم کو شرم نہیں آتی، چھوٹے چھوٹے بچے رمضان میں مسلمانوں کے روزہ رکھتے ہیں، تم تربوز کھا رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے؟ تو کیا کہتا ہے، میں جنوری فروری جانتا ہوں، شعبان اور رمضان نہیں جانتا۔ انسان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ، پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ۔ دھیان دیجیے گا، آپ کو آخری پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔
اس کے بعد ماں بہن تک پہنچوں گا، جوان کو پیغام دوں گا، اور بوڑھے تک ہمارا آخری پیغام ہوگا۔ 10 سے 15 منٹ میں آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا۔ ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے۔ بالکل آپ کا جلسہ 2 حصہ نکل گیا، صرف ایک حصہ باقی رہ گیا۔ مسلمان برباد کیوں ہے؟ اس کو دھیان دیجیے گا۔ مسلمان گناہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اس لیے برباد ہو رہا ہے۔ مسلمان کے پاس علم نہیں ہے، علم سے دور ہے، اس لیے ناکام ہے۔ مسلمان کے پاس عمل نہیں ہے، اس لیے ناکام ہے۔ مسلمان کے پاس اخلاق نہیں ہے، اس لیے ناکام ہے۔ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے مسلمان ناکام ہے۔ دھیان دیجیے گا، مسلمان گناہ کر رہا ہے، غلط کما رہا ہے، غلط ماحول میں ہے، اس لیے مسلمان ناکام ہے۔ راز کی بات بتا رہا ہوں، مسلمان ناکام کیوں ہے؟ آپسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے مسلمان ناکام ہے۔ بریلوی دیوبندی کے جھگڑے نے مسلمان کو ناکام کر دیا، سلفی اور حنفی کے جھگڑے نے مسلمان کو ناکام کر دیا۔ یہ جھگڑا کھڑا کیسے ہوتا ہے، ختم کیسے ہوتا ہے، سنیں گے اس راز کو، بہت خوبصورت مطالعہ ہے، عمر بھر کام آئے گا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھانے کے لیے اس لیے بول رہا ہوں، جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا کہ آپ تیار ہیں۔ لڑائی کیسے شروع ہوتی ہے اور ختم کیسے ہوتی ہے، یہ راز بتا رہا ہوں۔ تکبر سے لڑائی کھڑی ہوتی ہے۔ تکبر کوئی کرے تو جھگڑا کھڑا ہوتا ہے، تواضع کرے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ تکبر کا مطلب ہے میں تم سے کم نہیں، تم میرے برابر نہیں، تم میرے جوتے کی ٹھوکر میں ہو۔ تکبر کیا، جھگڑا کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ بھائی تم ہی بڑے رہو، میں ہی چھوٹا ہوں، جھگڑا ختم ہو گیا۔ اپنے کو چھوٹا مان لیجئے، جھگڑا ختم۔ اپنے کو بڑا مانیے گا، جھگڑا کھڑا ہوگا۔ دوسرا نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، جھگڑا کیسے کھڑا ہوتا۔ غصے میں آ گئے، آپے سے باہر ہو گئے، جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ صبر کر لیا، غصے کو پی گئے، جھگڑا ختم ہو گیا۔ تیسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، جھگڑا کیسے کھڑا ہوتا۔ بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو گئے کہ ہم معاف نہیں کریں گے، بدلہ لیں گے، جھگڑا ہوگا۔ آپ نے کہا کہ بھائی میں نے معاف کر دیا، مجھے بدلہ لینا ہی نہیں ہے، جھگڑا ختم ہو گیا۔ تیسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، جھگڑا کیسے کھڑا ہوتا ہے۔ ماں باپ بیٹا دونوں ایک جگہ کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، لیکن حساب کتاب نہیں ہے، جھگڑا کھڑا ہوگا۔ بھائی کا کاروبار ہے لیکن حساب کتاب ہے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ حساب کتاب سے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، اٹکل سے حساب کتاب نہیں ہے، اٹکل میں کام چل رہا ہے، جھگڑا ہوگا۔ باپ کا انتقال ہوا، میراث ہے، جلدی تقسیم ہو گئی، جھگڑا ختم۔ دیر سے تقسیم ہوگی، جھگڑا کھڑا ہوگا۔ چوتھا راز بتا رہا ہوں، جھگڑا کیسے کھڑا ہوتا۔ جھگڑا دوسرے کا مذاق اڑائیں گے، دوسرے سے بحث کریں گے، دوسرے سے وعدہ خلافی کریں گے، جھگڑا کھڑا ہوگا۔ آپ مذاق نہیں اڑائیں گے، بحث نہیں کریں گے، وعدہ پورا کریں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ آخری وجہ بتا رہا ہوں، جھگڑا کیسے کھڑا ہوتا ہے، دھیان دیجیے گا۔ جھگڑا کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو جھگڑا کھڑا ہوتا ہے، اور آدمی جب سچ بولتا ہے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ اب دھیان، 2-3 مثال دے رہا ہوں، پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ایک ہی زمین پر جھگڑا کھڑا ہوا۔ مسلمانوں نے کہا کہ یہ زمین ہے، اس میں ہم مسجد بنائیں گے۔ غیر مسلموں نے کہا کہ یہ میری زمین ہے، ہم اس میں مندر بنائیں گے۔ ابھی یہ ملک آزاد نہیں ہوا ہے، انگریز کی عدالت ہے۔ ہندو مسلمان کا معاملہ انگریز کی عدالت میں آیا ہے، مندر اور مسجد کا جھگڑا انگریز کی عدالت میں آیا۔ انگریز نے کہا کہ تم لوگ بیٹھ کر کے اپنے گھر ہی میں مسئلہ حل کر لو، ورنہ مسجد بھی نہیں بننے دوں گا، مندر بھی نہیں بننے دوں گا، گرجا گھر بنا دوں گا۔ اب ہندو مسلمانوں نے عقل کا ناخن لیا، کہیں ہندو مسلمان کے جھگڑے میں، بلی کے جھگڑے میں بندر نہ فائدہ اٹھا لے۔ تو تعجب اس پر نہیں ہے کہ ہندو نے مسلمان نے گواہ بنایا، بلکہ غیر مسلم نے بھی مسلمان کو گواہ بنایا۔ کہا یہ مسلمان جس کے حق میں گواہی دے گا دوسرا فریق مان لے گا۔ غیر مسلموں نے گواہ جو بنایا، کس کو بنایا؟ سن کر کے تعجب ہوگا، مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ۔ مفتی صاحب عدالت میں آئے اور کہا کہ یہ زمین مسلمان کی نہیں ہے، یہ غیر مسلم کی ہے۔ یہ مسلمان کی زمین نہیں ہے، غیر مسلم کی زمین ہے۔ غیر مسلم کی زمین میں اگر مسلمان مسجد بنائے گا، نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر ہے، اس کی ملکیت کے بغیر ہے۔ یہ نماز اس کی ملکیت کے ساتھ ہے، اللہ کی ملکیت میں یہ مسجد منتقل نہیں ہوئی، اس میں نماز نہیں ہوگی۔ تو انگریز کیا ججمنٹ لکھتا ہے وہ آپ ایک لائن میں سنا رہا ہوں، اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے۔ اب انگریز نے غیر مسلموں سے کہا کہ آپ
مندر بنا لو۔ تو اب غیر مسلموں نے کہا کہ ہم اب یہاں مندر نہیں بنائیں گے، مسجد بنائیں گے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ اس مسلمان کی سچی گواہی سے پہلے ہم لوگ غیر مسلم تھے، اس مسلمان کی سچی گواہی نے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ کام کرد اور لوب کمارا جگت نہ آیا راس، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا، رام کی پوجا کی جگنے پر رام کا ارتھ نہ جانا۔ تکتے تکتے بوڑھے ہو گئے دھرتی اور آکاش، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ چھوڑ کے اپنے محل دو محلے جنگل جنگل پھرنا، اوروں کے سکھ چین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا۔ ہے یہی رام کے لیک کی ریکھا آ گیا اب وشواس، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ ایک راز کی بات بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ میاں بیوی کا جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ آج اس مطالعے کی حفاظت سے آپ لے جائیے گھر، کبھی